کوئی ایسی وہی سفر ہے جو قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں اس کا ذکر آیا۔ دوسرا حمل، تیسرا بچے کو دودھ پلانا، چوتھا مرض، پانچواں بڑھاپا، چھٹا اپنی جان کی ہلاکت یا عقل کے ختم ہو جانے کا خوف، ساتواں اکراہ یعنی کسی کی طرف سے مجبور کر دینا، اور آٹھواں جہاد۔ یہ تمام امور روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیے گئے ہیں۔ ہم سفر کو لیتے ہیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ مقدار وہی مقدار ہے کہ جس مقدار میں سفر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے قصر کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ شرعی سفر کی مقدار یہ ہے کہ انسان اپنی شہری حدود سے یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کم از کم 57.5 میل دور جائے گا، جو کلومیٹرز میں اگر آپ کریں تو 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹر بنتے ہیں، کہ جو شخص اپنی شہری حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر یا 57.5 میل وہ دور جائے گا تو وہ شرعاً مسافر ہو جاتا ہے۔ اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب دوران سفر اس کو سحری ملے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور اب سحری کا وقت آیا، یعنی رات میں سفر جاری ہے، سحری کا وقت آ گیا، تو اگلا دن چونکہ دوران سفر ہی گزرے گا، اس لیے اب اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر متحقق ہو گیا، اگر کچھ چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو یہ مسئلہ معلوم صحیح طرح مسئلہ معلوم نہیں تھا، مثلا اس نے سحری کر لی اور پھر دن میں 10 بجے 11 بجے وہ سفر پر چلا گیا، اور دوران سفر یہ گمان کر کے کہ شاید یہ سفر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، اس نے دوران سفر روزہ توڑ دیا۔ تو اگر دوران سفر روزہ توڑا، سفر کی بنیاد بنا کر سفر کے عذر کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو یاد رکھیں روزہ اب ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ سحری ان کو گھر پر ملی تھی، روزہ رکھنا فرض تھا۔ اب دوران سفر روزہ توڑا تو لازم سے آتے کہ روزہ تو ان کا شروع ہو چکا تھا، روزہ توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی۔ کفارہ اس پر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایک عذر ہے کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید دوران سفر پہلے سے رکھے ہوئے روزے کو توڑنا بھی جائز ہے، تو چونکہ یہ شک پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، شکوک و شبہات اس میں داخل ہو گئے، لہٰذا ایسا کوئی بھی موقع جہاں پر شک ہو، شبہ ہو، روزہ توڑنے کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ارادہ نہ ہو، وہاں پر کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اگر رات میں آپ نے ساری گھر میں کی تھی اور دوران سفر مطلب سفر پہ روانہ ہو گئے، دوران سفر روزہ توڑا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، اور گھر پہ کے سحری ملی، آپ نے گھر پہ روزہ توڑ دیا سفر شروع کرنے سے پہلے، یا روزہ توڑا گھر پر سفر شروع کرنے کے بعد کہ کسی وجہ سے واپس آئے، ان دونوں صورتوں میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ کہ کیا آج کا موجودہ سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے دور میں تو سفر بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اس لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، کیا اب بھی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شرعی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سبب اور علت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ حکم ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے۔ پہلے سفر کی اگر آپ یوں کہیں کہ پہلے سفر کی مشقت اس بات کا سبب تھی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، لہٰذا اب وہ سبب ختم ہو گیا تو روزہ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ہر دور میں روزہ کے لیے سفر کو عذر مانا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب دنیا کی فراخی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خصوصاً جب صحابہ کرام کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑھیں، اس وقت بھی پر آسائش سفر ہونے کے باوجود، نرم سفر ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے روزے میں رعایت حاصل کی ہے، لہذا یہ حکم دائمی ہوگا۔ اب اگرچہ کوئی فلائٹ میں سفر کرے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن سفر ہے، یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے،
اور ایسی پارلر میں ہے مثال کے طور پہ بالکل کوئی مطلب دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ہاں اب یہ فقہائے اعظام نے ضرور بیان فرمایا کہ ایک ہوتی ہے افضل صورت، افضل صورت یہی ہوگی کہ یہ لوگ روزہ رکھیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اپنی آپ کو ضرر کا اندیشہ ہو یا جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ضرر کا اندیشہ ہو کہ انہیں ہمارے روزہ رکھنے سے تکلیف پہنچے گی، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اگر انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی تو نہ رکھنا افضل ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں گے کہ اگر روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا برابر والوں کے لیے، خود اپنے لیے ان میں سے کوئی باعث تکلیف بن رہا ہو تو اگر روزہ رکھنا باعث تکلیف ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے تو نہ رکھیں، اگر روزہ نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر یعنی روزہ رکھنا بن رہا ہے تو نہ رکھیں، نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر رکھ لیں۔ یہ دونوں صورتیں پہ ہم توجہ کر سکتے ہیں کہ حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہوں، ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جب تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ متحقق ہو جائے کہ روزہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ یا تو ماہر ڈاکٹر بتائیں گی، یا سابق زندگی کا تجربہ ہوگا، یا موجودہ مشاہدہ ہوگا، تب ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں یہ روزے کی قضا کریں گے۔ مرض بھی ہوتا ہے، مرض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام امراض نہیں ہے کہ نزلہ کھانسی ہوا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی، یا جیسے بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ معمولی امراض پر مریضوں کو مشورے دے دیتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے کہ مرض کے بارے میں یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جن کے دل میں خوف خدا بھی موجود ہو، کوئی اس کی ظاہری علامت ہمیں نظر آ رہی ہو، وہ یہ ہمیں کہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، دیر میں اچھا ہوگا، یا آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان میں مثلا روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی تھی، تو اس رمضان بھی یہ ممکن ہے کہ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیا۔ جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے سردیوں مثلا روزے آئے، پچھلے روزے بھی سردیوں میں تھے تو بہت دمے میں تکلیف ہو گئی تھی اور مطلب دوائی وغیرہ یوز کرنی پڑی تھی، اور اس دفعہ بھی امید ہے کہ سردیاں ہیں مثال کے طور پر، تو اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو شدید تکلیف ہوگی، تو یہ جو تجربہ ہے سابقہ زندگی کا یہ بھی ایک مطلب دلیل بنتا ہے۔ اور تیسرا وہی کہ اگر مرض ہے اور انسان نے روزہ رکھا اور مرض بڑھنے لگا، یا مطلب یہ کہ امید تھی کہ ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا لیکن اب وہ اور لمبا ہو گیا، ایک آدھ ڈیڑھ ہفتے تک پہنچ گئی اس کی مدت، تو یہ بھی موجودہ مشاہدہ بھی عذر ہے۔ تو مریض کو چاہیے کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے دلیل طلب کرے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر ویسی چھوڑا تو شدید گناہگار ہوگا۔ حیض و نفاس بھی ایک عذر ہوتا ہے۔ حیض و نفاس مثال کے طور پر کوئی بہن ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہیں تو ان پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں، نمازیں بھی معاف ہیں، روزے بھی فی الحال معاف ہیں، لیکن بعد میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے اور روزوں کی انہیں قضا بہرحال رکھنی ہوگی۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیے کہ اگر کسی بہن کو مثلا حیض آتا ہے اور 10 دن تک مکمل آتا ہے، ہم نے حیض کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ اب اگر کوئی خاتون 10ویں روز پاک ہو گئیں اور ابھی مطلب مثلا رات میں وہ پاک ہو چکی ہیں، تو ان پہ لازم ہے کہ چاہے غسل کرے نہ کرے اگلے دن کا روزہ رکھنا ان کے اوپر لازم ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ پہلے فارغ ہو گئی ہیں 10 دن سے پہلے، تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر انہیں مطلب رات میں جیسے مثلا 3 بجے 4 بجے فارغ ہوئی ہیں، پاک ہو گئی ہیں، تو اگر انہیں غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر اتنا وقت مل گیا جس میں یہ تھوڑی بہت سحری کر سکتی ہیں، یعنی فجر شروع نہ ہوئی ہو، تو پھر بھی ان کے لیے فرض ہوگا کہ اب اگلے دن کا یہ روزہ رکھیں گی۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ رات میں مثلا آخری دن چل رہا، چوتھے 5ویں دن ان کا حیض بند ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور یہ آخری رات چل رہی تھی اور حیض ایسے وقت میں بند ہوا، ایسے وقت میں یہ پاک ہوئیں کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو اب ان کے لیے عذر ہے، یہ دن ان کے لیے روزے کے رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اب ان کو دن میں نیت نہیں کرنی ہوگی کہ زوال سے پہلے نیت کریں، بلکہ رات میں چونکہ بالکل موقع نہیں ملا اس لیے یہ روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو خاتون ان مخصوص ایام میں ہوں یا نفاس میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کھانا پینا روزے یعنی دن میں روزہ تو رکھیں گے نہیں، تو کھانا پینا بالکل جائز ہے، چاہے چھپ کر کھائیں
چاہے یہ گھر والوں کے سامنے کھائیں، ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ جان کی ہلاکت کا یا عقل کے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو تب بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، یا عقل ختم ہو جائے گی، پاگلوں کی سی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا تھا تو ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے، یا عقل زائل ہو گئی تھی، اور یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہوش حواس سب چلے گئے اور بالکل کسی کو پہچان نہیں رہے ہیں، پاگلوں کی سی کیفیات ہو گئی ہیں، یا بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں کہ غشی طاری ہو رہی ہے بار بار، اتنا ضعف غالب ہو گیا، تو اس قسم کی حالت اگر طاری ہوتی ہے کہ ہلاکت کا خوف ہو گیا یا عقل کے زوال کا خوف ہو گیا تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ کسی کا مجبور کرنا، مجبور کرنے سے مراد یہاں پر شرعی لحاظ سے جو مجبوری کہلاتی ہے وہ مراد ہے، اور شرعی لحاظ سے مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں دھمکی دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو ضائع کر دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، یہ مار دے گا یا عضو کاٹ دے گا، تو یہ جو مجبوری کی اب حالت آئی کہ جان کا خوف ہے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا خوف ہے، اس حالت کو حالت اکراہ کہتے ہیں، اسے اکراہ شرعی بھی کہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اس کا وبال ہوگا جس شخص نے مجبور کیا اس پر، ہم پر اس کا وبال نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے فقہا نے کہ اگر یہ شخص اس کی بات نہ مانے کہ چاہے تم مجھے مار دو، چاہے میرا عضو تلف کر دو، میں تو روزہ ضرور رکھوں گا، اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر اس صبر بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی نہیں مانے اور وہ تکلیف پہنچائے اور یہ اس کو برداشت کرے، تو یہ بہت ہی افضل جہاد ہے اور اس کو بہت ہی ثواب ملے گا۔ جہاد پر جا رہا ہے، مشقت بہت شدید ہے، تو اس کے لیے بھی عذر ہو سکتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران صحابہ کرام کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ سادہ سا اصول یاد رکھ لیجئے، جسم سے کوئی چیز نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، اندر جانے سے ٹوٹتا ہے۔ ناک چھنکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم تھوکنے سے نہیں ٹوٹتا، تھوکنے سے نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے آپ، احتلام ہونے سے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، پیشاب پاخانے جانے سے نہیں ٹوٹتا، اندر کچھ جائے ٹوٹتا ہے، سیدھا سا اصول ہے۔ تو یہاں نکلی چیز باہر تو نہیں ٹوٹے گا، سمپل۔ کہ عورت ان ایام سے پاک ہوں، وہ ایام اس کے روزے کی حالت میں شروع نہ ہوئے ہوں، یا اگر پہلے سے شروع تھے تو اس صورت میں اگر کوئی عورت روزہ رکھتی ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کو نسوانی عارضہ لاحق ہوا اور اس کے ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو جو روزہ اس نے رکھا تھا وہ روزہ ٹوٹ گیا، نہیں ہوا، کاؤنٹ ہی نہیں ہے، نہیں وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کو کھانے پینے کی اجازت مل گئی، اب وہ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے کہ جیسے کسی آدمی نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا بلا عذر شرعی، ٹھیک، تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو روزہ دار کی طرح ہی رہنا واجب ہے۔ تو جو حکم روزہ توڑنے والے کے لیے بلا عذر، وہ اس کے لیے نہیں ہے، یعنی روزہ بھی گیا اور روزے دار کی طرح رہنا بھی لازم۔ ہاں، یہ عورت کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، یہ عورت کھا پی سکتی ہے، کیونکہ روزے کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ اس دورانی میں عورت کو عارضہ لاحق نہ ہوا ہو، لیکن چونکہ اس کو درمیان میں ہو گیا تو اس کا یہ روزہ ٹوٹ گیا۔ روزے کی قضا بھی اس کے اوپر لازم ہوگی، بعد میں جب ان ایام سے فارغ ہوگی تو اس کے روزے کی قضا کرے۔ اور یہ جتنے دن اس کے مطلب رہیں گے اتنی تعداد میں جو گنتی کے روزے ہوں گے وہ پھر عید کے بعد اس کو، ہاں جی، رمضان مبارک کے بعد اب یہ مناسب وقت کے اندر ان کی قضا کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعض خواتین کا سنا ہے کہ یہ کئی سالوں کے، جس طرح لوگوں کی قضائے عمری نمازیں ذمے پہ چڑھی ہوتی ہیں، تو بعض خواتین کا ایسا بھی سننے کو ملا کہ وہ جو ماہ رمضان میں جو چند دن 7-8 دن جو روزے چھٹ گئے تو وہ پورا سال گزر جاتا ہے، 7-8 روزے رکھ نہیں پاتی۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک آنے سے پہلے گزشتہ روزوں کو پورا گزشتہ روزوں کی قضا کر لیں۔ جزاک اللہ۔ جناب اگر الٹی منہ بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ واپس اندر چلا جاتا ہے، اور تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں جائے۔ اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، چاہے گلوکوز بھی لگوا لیں۔
टीका लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता, चाहे वो टीका गोश्त में लगाएं, इंटरमस्कुलर हो या इंटरवेन हो या रग में लगाएं, रोज़ा नहीं टूटता। वो जो फिदिये का मसला है ना मेरा भाई, वो उसके लिए है कि अगर एक आदमी ऐसा बीमार है कि उसकी बीमारी के ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं, यानी बिल्कुल ऐसी बीमारी में नऊज़ बिल्लाह मुब्तला हो गया है कि उसकी कोई उम्मीद नहीं कि ठीक होगा, तो उसके लिए है फिदियतुन तआम मिस्कीन, एक आदमी के खाने के बराबर पैसे जो हैं वो खैरात कर दे या किसी एक आदमी को 2 वक्त का खाना खिला दे। बाद बीमारियाँ ऐसी हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, किसी को कैंसर हो गया है, किसी को टीबी हो गई है, किसी को फालिज हो गया है, कोई नऊज़ बिल्लाह बेचारा बेहोश कोमे में पड़ा हुआ है, तो उसके वर्सा जो है वो फिदिया अदा करे। मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल उस सूरत में है जब मुसाफिर को रोज़ा रखना मुश्किल हो। ये जो हदीस में आता है लैसा मिनल बिर्रि सियाम फी सफ़र, सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं है, ये उस सूरत में है जब सफ़र में रोज़ा रखना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर सफ़र में रोज़ा रखना मुश्किल नहीं है, जैसे कि आजकल अक्सर मुश्किल नहीं होता, जहाज़ों का, ट्रेन का, बसों का सफ़र है, बड़े आराम से रख सकते हैं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा रखना अफजल है, क्योंकि रमज़ान की फजीलत हासिल होगी। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसमें सुस्ती काहली करके रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, जायज़ है, बहरहाल छोड़ना नहीं चाहिए। एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला और अच्छी तरह समझें कि जो मुसाफिर के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, ये उस सूरत में है जब सहरी का वक्त सफ़र के दौरान आ जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि दोपहर किसी का लाहौर जाने का इरादा है तो सुबह रोज़ा छोड़ देता है कि मैं तो सफ़र में, ऐसा नहीं है। सहरी का वक्त मकाम पे आया है तो अभी आप मुसाफिर बने नहीं हैं, आप दूसरे मुसलमानों की तरह आप पर भी रोज़ा फ़र्ज है, क्योंकि अभी आप मुसाफिर बने नहीं हैं। अब जब आपने रोज़ा रख लिया तो सफ़र में उसको मुकम्मल करना वाजिब है, सफ़र में आप वो तोड़ नहीं सकते। रोज़े का फ़िदिया ये है कि एक सदका फ़ितर की जो मिक़दार जो माल है, मिसाल के तौर पे 2 किलो में 80 ग्राम कम गंदुम या उसका आटा या इसकी कीमत, ये एक रोज़े का फ़िदिया होता है। तो बआसानी जैसे इस वक्त जो पाकिस्तान में रेट गंदुम, आटा वगैरह का चल रहा है, तो अगर कोई 100 रुपये पाकिस्तानी वो एक रोज़े का फ़िदिया देना चाहे तो एक रोज़े के फ़िदिये में 100 रुपये अदा करने से एक रोज़े का फ़िदिया अदा हो जाता है। ये कौन देगा? तो आम तौर पे हमारे यहाँ जो भी कोई मरीज़ थोड़ा ज़्यादा मर्ज़ शिद्दत पकड़ लेता है तो माह रमज़ान में वो समझते हैं कि अब हम रोज़ा रखने के बजाय हम फ़िदिया दे दें, तो हर मरीज़ के लिए ये हुक्म नहीं है। कुरान पाक में है फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि तुम में जो मरीज़ हो या हालत सफ़र में हो तो वो बकिया दिनों में माह रमज़ान के जो रोज़े छूटे हैं उसकी गिनती पूरी करेगा। तो इस आयत करीमा से भी वाज़ेह है कि माह रमज़ान का रोज़ा बसबब बीमारी अगर छूट जाता है तो फ़कत बीमारी की सबब वो फ़िदिये का हुक्म नहीं है, बल्कि बाद में रोज़ों की क़ज़ा करेगा। अब फ़िदिया कौन देगा? तो फ़ुक़हा किराम ने इसके हवाले से तफसील बयान की है। वो ये है कि शेख फ़ानी, शेख कहते हैं बूढ़े शख्स को, और फ़ानी कहते हैं जो बिल्कुल मौत के करीब आ चुका होता है। तो अब शेख फ़ानी से मुराद वो शख्स, ऐसा मरीज़ कि जो इस कैफियत को पहुँच चुका है बुढ़ापे के सबब कि अब उसके अंदर सेहत की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती चले जा रही है, ज़ौफ़ कमज़ोरी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। सर्दी हैं या गर्मी के मौसम में रोज़े हों, वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, कंटिन्यू लगातार रोज़ा भी नहीं रख सकता, और वक्फ़े से भी रोज़ा रखने की उसमें ताकत नहीं है, और आइंदा भी उसके हवाले से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो सेहतयाब हो जाएगा और सेहत हासिल होने की सूरत में माह रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर सकेगा। तो ऐसा शख्स कहलाता है शेख फ़ानी। तो जो ना सर्दी में ना गर्मी में ना लगातार ना वक्फ़े से रोज़ा रख सके और आइंदा भी उसमें
صحت یابی کی امید نہ رہے تو ایسے بوڑھے شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بجائے اگر وہ ماہ رمضان کے روزوں کا فدیہ وہ دیتا ہے تو اس کا فدیہ دینا بھی اس کے لیے جائز ہے اور وہ فدیہ دینا ہی گویا اس کا روزہ رکھنے کے قائم مقام مانا جائے گا۔ روزہ کیوں چھوڑا؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی روزہ چھوڑ دے اور پھر وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، صرف 2 افراد فدیہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی فدیہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 1 شیخ فانی، ایسا بوڑھا جو آج روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور ظاہر ہے کہ مستقبل میں بھی روزہ رکھ نہیں سکے گا، ایسا بوڑھا 80-90 سال کا اور اس کو اتنی طاقت نہیں، قوت نہیں، کمزوری ہے، تو ایسا بوڑھا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایک تو یہ آدمی ہے جو روزہ اگر چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ سکتا ہے، اس کی جگہ پر وہ فدیہ دے دے۔ دوسرا وہ مریض یا بیمار، جو مریض اور بیمار شخص ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جو اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی روزہ رکھنے کا کوئی امکان نہیں معلوم ہوتا، جیسا کہ اللہ بچائے کینسر کا کوئی مریض، ڈائلسس کا مریض، ہیپاٹائٹس کے خطرناک سٹیج کا مریض، تو جو آج بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور مستقبل میں بھی کوئی توقع اور امید نہیں ہے کہ وہ ایسا شفا یاب اور صحت یاب ہو جائے گا کہ وہ روزوں کی قضا کرے، تو ایسا بیمار آدمی بھی روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں آج کل عجیب معاشرہ ہے، بس آئے دن مسئلہ پوچھتے ہیں، جی وہ روزہ چھوڑ دیا، فدیہ بتائیں کتنا، فوراً فدیہ کا پوچھیں گے۔ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، کوئی نہ کوئی آ کر وہ جی میں کل روزہ نہیں رکھ سکا، یا میری بیوی روزہ نہیں رکھ سکتی، یا والدہ اس نے روزہ نہیں رکھا، یا والد نے، فدیہ بتا دیں، فوراً فدیہ کی طرف۔ ارے بھائی فدیہ نہیں ادا کر سکتے آپ، صرف یہ 2 اشخاص ادا کر سکتے۔ اگر آپ نے روزہ چھوڑا ہے تو آپ کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، صرف وہ شخص فدیہ ادا کر سکتا ہے جو آج بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اور مستقبل کے اندر بھی روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، ایسا شخص فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فدیہ نہیں دے سکتا، روزے کی قضا ہی کرنی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ